بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں حیدر حیات خان. پاکستان اور افغانستان کے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے برادر اسلامی ممالک تو بھرپور کوشش کر رہے ہیں، لیکن جو ایک پازیٹیو اپروچ اس کے لیے بنیادی طور پر جس کی ضرورت ہے وہ ہمیں افغانستان میں دکھائی نہیں دے رہی. پاکستان جس نے ترکیہ میں جب مذاکرات ہوئے آخری، اس دور کے بعد پاکستان نے کہا کہ ٹھیک ہے چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل افغان سرزمین کا پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. 3 بڑے حملے جن میں افغانی دہشت گرد ملوث تھے وہ پاکستان کے اندر ہوئے، اور اس کے بعد بھی جب پاکستان کارروائی کرنے کی کوشش کر رہا تھا یا کارروائی کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا، تو بھی برادر اسلامی ممالک کے کہنے پر، ان کے اصرار پر، ان کی درخواست پر پاکستان نے کارروائی نہیں کی. لیکن سوال یہ کہ کب تک ایسا چلے گا؟ اگر افغانستان کی موجودہ قیادت صورتحال کو نہیں سمجھنا چاہ رہی تو پاکستان کب تک صبر کا مظاہرہ کرے گا؟ اور جب صبر کا پیمانہ لبریز ہوگا اس کے بعد افغانستان کو کس طرح کی قیمت ادا کرنا ہوگی؟ آج کے پروگرام میں اس کے اوپر تفصیلاً گفتگو کریں گے. پھر یہ کہ کیا دیگر خطے کے جو ممالک ہیں جن کا کوئی اثر بنتا ہے افغانستان پر، جس طرح روس ہے، چین ہے، سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں، کیا یہ بھی پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو اس وقت کشیدہ صورتحال ہے اس کو بہتر کرنے میں اپنا مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اس پر بھی پروگرام میں گفتگو کریں گے. اور پروگرام کے پہلے حصے میں اس پر بات کرنے کے لیے مجھے اسلام آباد سے ویڈیو لنک پہ جوائن کیا ہے ایمبیسڈر آصف علی دورانی صاحب، ایک نمائندہ خصوصی ہیں پاکستان کے برائے افغانستان. سر بہت شکریہ آپ کا، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ایمبیسڈر صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے گا اس وقت سٹیٹس کیا ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان؟ مطلب ماضی قریب میں اٹیمپٹس ہوئیں کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات بہتر ہوں، سیز فائر ہوا، لیکن ابھی بھی افغان سرزمین مسلسل پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. پاکستان میں بھی اس وقت جو ماحول ہے، جو اپروچ ہے، وہ کہ بہت پازیٹیو نہیں دکھائی دے رہی ٹورڈز افغانستان. تو آپ کے نزدیک اس وقت کیا سٹیٹس ہے دونوں ممالک کے درمیان رشتوں کا؟ اس وقت تو خیر جمود ہے، ایوری تھنگ از فروزن سیاسی سطح پہ، سفارتی سطح پہ، اور وجہ اس کی جو ہے وہ واضح ہے. وہ ٹی ٹی پی کا وجود ہے. ٹی ٹی پی کو جو سپورٹ افغان طالبان رجیم کی طرف سے مل رہی ہے وہ پاکستان کے لیے باعث تشویش ہے. اور اب تو یہ ہے کہ یہ جو پاکستان جن خطرات کا اظہار افغان طالبان رجیم کے ساتھ کر رہا تھا کہ آپ کے ہاں فقط ٹی ٹی پی نہیں باقی بھی ٹیررسٹ گروپس نپ رہے ہیں اور وہ کل آپ کے لیے ہی مشکل کا باعث بنیں گے، وہ اب بات سچ ثابت ہو رہی ہے، سامنے آ رہی ہے. جیسے 3-4 دن پہلے تاجکستان میں 3 بلکہ اب تو کہتے ہیں 5 چائنیز جو ہے انہوں نے مارے ہیں. اس میں 3 جو ہیں ڈرون سے اور 2 جو ہیں وہ بارڈر کراس کر کے حملے میں مارے ہیں. اور اسی طرح سے جو ہے یہ آئی ایس کے پی خراسان نے باجوڑ میں جب الیکشن ہو رہے تھے تو مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے لوگوں کو سوسائڈ اٹیک سے مارا تھا. پھر ایران میں جو ہے جنرل سلیمانی کی برسی کے موقع پہ اسی طرح انہوں نے تقریباً 100 کے قریب انسانوں کو جو ہے وہ مار دیا تھا. پھر ماسکو میں ہوا لاسٹ ایئر، وہ بھی اسی طرح آئی ایس کے پی نے کیا، اور اس کے جتنے بھی جو روٹس تھے وہ افغانستان میں تھی. آئی ایس کے پی کے جو لوگ تھے وہاں پہ زندگی گزار رہے تھے، ٹرین ہو رہے تھے یا جو ہے اپنی فعالیت کر رہے تھے. خود افغانستان کے اندر آئی ایس کے پی نے مائنورٹیز پہ، خصوصاً ہزارہ یا شیعہ مائنورٹیز جو ان پہ انہوں نے کافی سوسائڈ اٹیکس کی. تو یہ ایسے چیزیں ہیں کہ یہ افغان طالبان رجیم ہے وہ ایک ڈینائل موڈ میں ہے، وہ ان کو تسلیم کرنے کو ہوتا ہے، اور یہ ان کے لیے صورتحال جو ہے وہ خراب ان کے حق میں نہیں جائے گی. جی تو سر یہ چیزیں پھر چلیں گی کب تک کہ افغان رجیم جو ہے وہ ریٹن میں کوئی چیز پاکستان کے ساتھ اگریمنٹ کے لیے تیار نہیں ہے، وربلی وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ چیزیں ٹھیک ہے،
ہمارے یہاں پہ یہ ایشوز ہیں، تو ایسے کیسے جو ہے وہ چیزیں بہتر ہوں گی؟ ہم نے یہ دیکھا کہ جب قطر میں جو قطر کے بعد جو ترکیہ میں ایفرٹ ہوئی، اس کے بعد سیز فائر رہا، لیکن 3 بڑے اٹیکس ہوئے پاکستان میں، وانا میں کیڈٹ کالج میں ہوا، اسلام آباد میں ڈسٹرکٹ کورٹس کے سامنے ہوا، پھر پشاور میں FCA ہیڈ کوارٹرز کے سامنے. تینوں کے اندر افغان طالبان افغانی جو ہے وہ انوالو تھے، افغان دہشت گرد تھے اس میں. تو یہ سلسلہ پھر کیسے کہاں پر جا کر رکے گا؟ کیونکہ انگیجمنٹ کسی سطح پر نہیں ہو رہی. پاکستان اگر کوئی کارروائی کا ارادہ رکھتا ہے تو اس میں کوئی برادر ممالک جو ہیں وہ پاکستان کو مسلسل کہہ رہے ہیں کہ آپ ابھی اس طرح کی کوئی انگیجمنٹ نہ کریں ان کے ساتھ. دیکھیے یہ صورتحال تو بہرحال اس میں سیریس تو ہے، اور اس کے لیے پیشنس کی بھی ضرورت ہے، لیکن ساتھ میں جو اقدامات گورنمنٹ لے رہی ہے، گورنمنٹ آف پاکستان، وہ بھی ضروری ہیں، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اور یہ تو طالبان رجیم کو اب احساس کرنا ہوگا کہ وہ پاکستان کے ساتھ کس طرح کے تعلقات ہیں، اور انہیں جو ہے جیسے کہ پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ TTP یا پاکستان میں انتخاب کرنا. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ پاکستان کے ساتھ بھی جو ہے روابط رکھیں اور ساتھ ساتھ TTP کو بھی جو ہے اپنے ہاتھ دودھ پلاتے رہیں، اور پھر وہ آ کے یہاں حملے کریں. اور اس میں خالی TTP ہی نہیں، اس میں افغان نیشنلز بھی شامل ہیں. یہ ایک طرح کا ایک سورس آف کنسرن ہے جو افغان طالبان کو ریئلائز کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے انہیں اقدامات کرنے پڑیں گے. اچھا سر، ہم نے دیکھا اسحاق ڈار صاحب نے ریسنٹلی ایک بڑی اگریسو گفتگو کی افغانستان سے متعلق. انہوں نے پہلی مرتبہ بتایا کہ اس طرح پاکستان جب انگیج کرنے لگا، کارروائیاں کرنے لگا، تو قطر نے پاکستان کو روکا ہے. قطر ہم نے دیکھا کہ پہلے بھی ایفرٹس کر چکا ہے. قطر میں جو نیگوسیشنز ہوئیں، پھر ترکیہ میں بھی قطری وفد جو ہے وہ نیگوسیشنز کا حصہ تھا، لیکن وہ کوئی پازیٹیو فروٹفل رزلٹ افغانستان اور پاکستان کے لیے نہیں نکال سکے. ابھی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی دوبارہ ایسی کوئی اٹیمپٹ پاسبل ہے جس میں افغان طالبان جن چیزوں پر پہلے بزد ہیں کہ انہوں نے نہیں کرنا، اس کے لیے وہ رضامند ہو جائے؟ کیونکہ ریسنٹلی ہم نے دیکھا ایران نے بھی اس حوالے سے کچھ ایفرٹس کیے. دیکھیے دوست ممالک نے کوشش کی ہے، اس میں اس بات کی تو گارنٹی نہیں ہے کہ کامیابی ہوگی. یہ بہرحال یہ ان کے مستحسن ان کے انیشیٹو ہے، چاہے قطر ہے یا ترکیہ ہے، اور اب ایران کی بھی نے کیا، اور پھر سعودی عربیہ میں بھی میں جہاں تک سن رہا ہوں وہ اس معاملے میں آگے آئے ہیں. تو یہ ایک پروسیس ڈپلومیسی میں تو چلتا ہے، جنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے، ساتھ ساتھ بات چیت بھی چل رہی ہوتی ہے. تو اس لیے یہ ایک بہرحال ایک حوصلہ افزا بات ہے کہ بات چیت جو ہے اس کے راستے ابھی بھی کھلے ہیں اور بند نہیں ہونے چاہیے. کسی طور پہ بھی بات چیت کے راستے بند نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ یہ ہمسایوں کے درمیان اگر کوئی تنازع ہوتا ہے تو اس کا راہ بھی جو ہے وہ پرامن طریقے سے ہونی چاہیے. اور یہ بات بھی افغان طالبان رجیم کو سمجھنی چاہیے، اس کے لوگوں کو احساس کرنا ہوگا کہ وہ اب جو ہے ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن نہیں رہے، وہ ایک ملیشیا نہیں رہے، وہ اب ایک حکومت ہے. اور حکومت کو چلانے کے جو آداب ہیں، میرے خیال میں ان سے ان کو واقفیت ہونی چاہیے. سر، آپ ماضی میں چونکہ ڈائریکٹلی موجودہ افغان رجیم کے ساتھ انگیج کرتے رہے ہیں، یہ جو معاملات اس نہج تک پہنچے، جو سٹیٹمنٹس ہم نے حالیہ چند ہفتوں میں موجودہ افغان قیادت کی طرف سے دیکھیں، اور جس طرح کے سینٹیمنٹس ہمیں وہاں پہ دیکھنے کو ملے، یہ گریجولی چیزیں اس طرف آئی ہیں، یا جب آپ بھی انگیج کر رہے تھے تب بھی یہ کنسرنس تھے ان کے پاکستان کو لے کر؟ کیونکہ میری جب بھی ان کی لیڈرشپ پہ کسی سے بات ہوئی ہے تو وہ ایک بات تو پہلے کرتے ہیں کہ ہمیں پاکستان سے توقع تھی کہ پاکستان ہمیں فوری طور پر تسلیم کر لے گا. بات یہ کہ ہم تسلیم اگر کر بھی لیں تو ایک واحد پاکستان ہوگا. اس وقت پوری دنیا میں صرف روس نے ان کو تسلیم کیا ہے، اس سے کیا فرق پڑا؟ یا طالبان جو 9/11 سے پہلے ان کی رجیم تھی، اس وقت پاکستان، سعودیہ اور UAE نے تسلیم کیا تھا، تو اس سے کیا فرق پڑا؟ اس سے مطلب کوئی ان کو کیا دوام ملا، یا ان کو بلکہ الٹا جو ہے وہ 9/11 ہو گیا، اور اس میں بھی انہوں نے جو ہے جب کوئی لچک نہیں دکھائی اسامہ بن لادن کے بارے میں، تو پھر آپ نے دیکھ لیا کہ کیا حشر ہوا تھا طالبان کا. تو یہ چیزیں ان کو احساس ہونی چاہیے، اور خاص کر جو ڈپلومیسی میں جس طرح کے آپ کو جو ہے فلیکسیبلٹی اپنے موقف
کا بھی حفاظت کرتے ہوئے اس کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتے ہوئے آپ فلیکسیبلٹی بھی شو کرتے ہیں. فلیکسیبلٹی کے لیے بہت ضروری ہے، خاص کر نمبر 1 ایک تو یہ ہے کہ جو ٹینس کنڈیشنز ہیں ان کو کم سے کم کیا جائے. جنگ بندی اگر کوئی فائر یا کراس فائر ہوئے ہیں تو اس کو بند کیا جائے، اور اس کے بعد اس کے لیے وہ اقدامات کیے جائیں کہ آئندہ ایسے واقعات نہ ہوں. یہ بہت ضروری ہے. اب طالبان کو جو ہے یہ اب ان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کس طرح کے تعلقات چاہتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں 12 اکتوبر سے بارڈر بند ہے، کوئی ٹریڈ نہیں ہو رہا. اس میں ملینز آف ڈالرز کا لاس ہوا ہے دونوں سائڈ پہ، اور یہ لاس ہوتا رہے گا. یہ چیزیں لوگوں کے فیور میں نہیں، عام لوگ اس میں زیادہ متاثر. بزنسز کو نقصان ہوگا، لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. پاورٹی لیول آلریڈی افغانستان میں تقریباً 97% ہے، تو ایبجیکٹ پاورٹی کی طرف موو کرنے لگیں گے. اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ جب ایبجیکٹ پاورٹی ہوگی تو لوگ اپنا ملک چھوڑنے لگیں گے. تو اس وقت ہم کیا اس سچویشن کو ڈیل کریں گے؟ میرا خطرہ تو یہ ہے کہ وہ پھر اگر ایبجیکٹ پاورٹی کی طرف افغانستان جائے گا تو لوگ ہمسایہ ملکوں کی طرف چلے جائیں گے، اور اس میں پھر پاکستان جو ہے وہ افغانوں کے لیے ایک فیوریٹ ڈیسٹینیشن ہے، تو لوگ یہاں کا رخ کریں گے. تو آپ ان کو کیسے روکیں گے؟ بارڈر سے کیسے روکیں گے؟ ان کو جو ہے وہ گولی تو نہیں مار سکیں گے. تو یہ تمام چیزیں ہمارے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہے، اور یہ جو افغان رجیم جو ہے طالبان رجیم، اس کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ وہ ایسی صورت حال نہ آنے دیں جس میں ہمیں یہ اس اگلی جو خدشے کا جو میں نے اظہار کیا ہے وہ بھی سچ ثابت ہوتا ہوا نظر آ. جی بالکل. اچھا سر، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے ریسنٹلی بھی میں نے وہ آپ کا فورم بھی دیکھا ماگلا ڈائلاگ میں، ریجنل سیکیورٹی کنیکٹیوٹی اور اکانومی کے اوپر جو آپ نے جس کو ماڈریٹ کیا، اس میں سینٹرل ایشین ریپبلک سے ریپرزنٹیٹیوز تھے، رشیا سے تھے. کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ ممالک زیادہ بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں بجائے کہ قطر اور ترکیہ کے، جنہوں نے نو ڈاؤٹ بڑی جینوئن ایفرٹس کی ہیں، لیکن افغانستان ان کی بات نہیں مان رہا؟ تو یہ چونکہ ان کے امیڈیٹ نیبرز ہیں اور میٹر کرتی ہیں ان کی پالیسیز افغان طالبان کے لیے، تو یہ بھی اگر چاہیں تو کوئی پازیٹیو کردار ادا کر سکتے؟ دیکھیے، یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ ممالک آیا راضی ہیں یہ کردار ادا کرنے کو. قطر اور ترکیہ نے تو یہ کردار ادا کیا. اب اگر سعودی عربیہ کی بات ہو رہی ہے یا ایران کی بات ہے تو وہ انہوں نے اس کی آفر کی. تو اب سینٹرل ایشیا کی طرف سے جو ہے وہ ان کا میرے خیال میں ویٹ اینڈ سی کا اس وقت رویہ ہے، اور وہ یہ دیکھنا چاہیں گے، اور خاص طور پہ وہ بھی بہت نگران ہے. اب جیسے اس پہ تاجکستان میں حملہ ہوا ہے ایکسکیوز می، جس میں چائنیز نیشنل ہیں ان کو جانوں کا اتلاف ہوا ہے. تو یہ ان کو یہ سوچنے پہ یقیناً مجبور کر رہا ہے کہ اب وہ کس طرح کی تعلقات چاہیں. پھر جو ریجن میں اوور آل پھر ماسکو کی طرف سے بھی جو ہے کنڈمنیشن ہے، چائنا کی طرف سے بھی. یہ چیزیں اب ایک پریشر تو بلڈ کریں گی، اور مجھے امید ہے کہ ایک ریجنل سولوشن کی طرف ہم جائیں گے جس میں طالبان رجیم کو اس بات پہ جو ہے زور دیا جائے گا اور پریشرائز کیا جائے گا کہ وہ ایسے اقدامات لیں، اور اگر وہ خود کرنے کے قابل نہیں ہیں تو ریجنل کنٹریز جو ہیں وہ اس کو طالبان کو مدد دے سکتے. اب مسئلہ پرابلم یہ ہے کہ اس وقت طالبان جو ڈینائل موڈ، وہ اسے مسئلہ نہیں سمجھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ مسئلہ ان کے ہاتھ سے نکلتا جائے گا. پھر وہ وقت آئے گا کہ خود افغانستان کے اندر جو ہے بدامنی شروع ہو جائے گی. سر، ابھی ریسنٹلی رپورٹ ہوا جو جلال آباد میں ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی تھی افغانستان کے صوبے کے گورنر ملا نعیم اخوند کی پاکستانی کونسل جنرل سے جو ملاقات ہوئی، اس میں کچھ جو چیزیں رپورٹ ہوئی وہ یہ تھیں کہ ملا ہیبت اللہ نے ان کے تھرو یہ پیغام بھجوایا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ٹیبل پر مسائل کا حل نکلے، پاکستان افغانستان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرے. اور وہ جو ایک فتویٰ رپورٹ ہو رہا ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ ملا ہیبت اللہ دیں، وہ بھی انہوں نے کہا کہ شیخ عبدالحکیم حقانی جو ان کے کال پاکستان میں پڑھے ہیں ان سے وہ دلوانے کے لیے تیار ہیں. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی پازیٹیو ہیں چیزیں اگر ان کی سپریم
جو لیڈرشپ ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ چیزیں ٹیبل پر سالو ہوں، اور اس حوالے سے انہوں نے خود انگیج کرنا شروع کیا پاکستان کے ساتھ؟ دیکھیے مجھے تو صحیح معلومات نہیں ہے، صرف یہ خبر میں نے بھی پڑھی ہے کہ ہمارے کونسل جنرل جو ننگرہار میں ہے، جلال آباد میں، انہوں نے ننگرہار کے گورنر سے ملاقات کی، لیکن ڈیٹیلز ہیں مجھے نہیں پتہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک فتح کی بات ہے تو 2023 میں جب میں اسپیشل ریپ فار افغانستان تھا، مجھے افغانستان کی کیبنٹ کے ممبران میں سے کچھ لوگوں نے یہ بتایا تھا کہ ملا حفظ اللہ نے جو امر دیا ہے، ایڈکٹ جو ہے ان کا، اس میں یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان پہ حملے کو حرام قرار دیا۔ لیکن جب میں نے ان سے کہا کہ آپ اس سے پبلک کیوں نہیں کرتے، آپ یہ اس کو اعلان کریں ملا حفظ اللہ کی طرف سے، تو وہ اس جو ان کی ریلکٹنس تھی انہوں نے نہیں کیا۔ یہ اب ان پہ ہے، اگر وہ ہے تو ان کو کلیئر ہونا چاہیے، یہی وجہ ہے کہ وہ اور پھر میں دوبارہ وہ تکرار کروں گا جیسے پرائم منسٹر شہباز شریف نے کہا کہ افغانستان کو ٹی ٹی پی اور پاکستان کے درمیان انتخاب کرنا ہوگا۔ میرے خیال میں یہ ایک بڑا کلیئر وہ ہے اسٹیٹمنٹ ہے، اور افغانیوں کو، افغان طالبان کو اس پہ غور کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک سر، تھینک یو ویری مچ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، امبیسڈر رانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، گفتگو ان کی آپ نے سنی۔ پروگرام میں ایک بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو ہم نے اکثر بڑا کمپیئر کیا ہے بھارتی اور پاکستان کی آرمی کو اور فضائیہ کو، بحریہ سے متعلق گفتگو کریں گے، اور جو بھارت بار بار آئی این ایس وکرانت کا ذکر کرتا ہے اس کو بھی تھوڑا سا ایکسپلور کریں گے کہ کیا واقعتاً آئی این ایس وکرانت پاکستان کے لیے کسی طرح کا کوئی خطرہ ہے کہ نہیں رہے گا۔ جی، بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ ناظرین، ہم نے اپنے پروگرام کے اندر ملٹیپل ٹائمز انڈین اور پاکستانی آرمی کو کمپیئر کیا، ان کی ایئر فورسز کو کمپیئر کیا، لیکن نیوی کو ہم نے اس طریقے سے ڈسکس نہیں کیا۔ اب بھارتی اور پاکستانی نیوی کا اگر موازنہ کریں تو بھارتی نیوی، بھارتی بحریہ پاکستان سے سائز کے اعتبار سے 5 گنا بڑی ہے۔ میں بجٹ سٹڈی کر رہا تھا، تقریباً 6 گنا سے زیادہ بجٹ ہے پاکستانی نیوی کے مقابلے میں بھارتی نیوی کا۔ تو کیا یہ کسی طرح کا کوئی خطرہ ہے پاکستانی نیوی کے لیے؟ کیونکہ ماضی میں جب کبھی بھی کوئی ڈائریکٹ کانفلکٹ ہوا ہے دونوں نیویز کے درمیان، اس میں الحمدللہ پاکستان کی بقیہ آرمڈ فورسز کی طرح پاکستان نیوی کی بھی برتری رہی ہے۔ ابھی بھارت کے پاس آئی این ایس وکرانت ایئر کرافٹ کیریئر، اور بھارت کی جو انٹینشنز ابھی لگ رہی ہیں کہ ایک مرتبہ پھر جو مس ایڈونچر ہوگا پاکستان کے ساتھ، اس میں وہ ساؤتھ سے اٹیک کرے گا، جس میں ڈیفینیٹلی آئی این ایس وکرانت کا بڑا کلیدی کردار۔ اب مئی میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ ملٹیپل ٹائمز بھارتی نیوی نے یہ کوشش کی کہ آئی این ایس وکرانت کا استعمال کیا جائے، لیکن کیوں وہ نہیں کر سکے، پروگرام میں اس پر گفتگو کریں گے۔ اور پھر یہ جو سائز میں اتنا فرق ہے، اتنا بڑا نمبر ہے ان کے پاس پاکستان کے اعتبار سے، کیا یہ کسی طرح کا کوئی خطرہ ہے، اس کو بھی پروگرام کے سلسلے میں ڈسکس کریں گے۔ اور اس کے لیے مجھے جوائن کیا ویڈیو لنک پر وائس ایڈمرل ریٹائرڈ احمد سعید صاحب نے، سینئر اینالسٹ ہیں۔ سر تھینک یو ویری مچ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، ہم بہت ڈسکس کرتے ہیں آرمیز کو، ایئر فورسز کو، نیوی کو ہم نے اس طریقے سے ڈسکس نہیں کیا۔ یہ جو 5 گنا بڑی بھارتی نیوی ہے، بھارتی بحریہ ہے، کیا یہ کوئی خطرہ ہے اس سے پاکستان کی بحریہ کو؟ جی بہت شکریہ آپ کو مجھے مدعو کرنے کا۔ پہلے جیسے آپ نے سائز کی بات کی، تو جو ماڈرن وارفیئر ہے اس کے اندر تعداد اپنی جگہ ہے، لیکن کوالٹی زیادہ میٹر کرتی ہے، جس کے اندر آپ کے پاس جیسے آپ خود بتایا کہ اب جو ماڈرن وارفیئر ہے اس کے اندر جو لانگ رینج پریسیشن گائیڈڈ میزائلز ہیں یا ڈرونز ہیں یا انڈر واٹر سبمرینز کا استعمال ہے، یہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ اس چیز کا طاقت کے ساتھ استعمال کے اوپر کہنا کہ جی تعداد کے حوالے سے پاکستان جو ہے وہ کم ہے، کمی جو ہے وہ ہمیں تو اپنے دفاعی اعتبار سے دیکھنی ہے۔ تو ہماری دفاعی اعتبار سے پاکستان نیوی ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے اکوپ ہو چکی ہے، اور ابھی جیسے ہم نے 25 نومبر کو اسمیش شپ لانچڈ اینٹی بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا۔ سر میں اسمیش کے اوپر میں آگے چل کے گفتگو کروں گا، لیکن ابھی مجھے یہ بتائیے گا، یہ جو نمبرز ہیں
آپ نے کہا کہ ماڈرن وارفیئر میں نمبرز میٹر نہیں کرتے, کوالٹی میٹر کرتی ہے. تو ہم لوگوں نے کس طریقے سے, پاکستان کی بحریہ نے کوالٹی کس طریقے سے اپنی مینٹین کیا ہے کہ جو ہم اپنے سے 5 گنا بڑی بحریہ کا جو ہے وہ بھرپور طریقے سے مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے؟ جی, پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری جو دفاعی اسٹریٹجی ہے اس کے اندر ہمارا جو تھرسٹ لائن ہے وہ ہم نے اپنا دفاع کرنا ہے. بالکل. اور دفاع کے اندر ہی ہماری جو اسٹریٹجی ہے اس کے اندر ہم نے اس طریقے سے اپنے آپ کو تیار کیا ہے کہ ہم اگر کوئی ایگریشن کرتا ہے ہمارے خلاف تو ہمارے پاس ایسے پلیٹ فارمز ہیں جو دشمن کے علاقوں میں جا کے ان کو ہٹ کر سکتے ہیں. ہسٹوریکلی جیسے آپ دیکھیں کہ 65 وار میں 1965 کی جنگ میں ہمارے شپس جو ہیں وہ انڈین علاقوں میں گئے تھے, وہاں پہ جا کے جو دوارکا پہ ہماری بمبارڈمنٹ کی اور ان کا جو وہاں پہ ریڈار سٹیشن تھا اس کو تباہ کیا. تو وہی ایک بڑا اسٹریٹجیکلی بہت بڑا آپریشن تھا. اور سر وہ کس طریقے سے پاکستان نے ان کو انگیج کیا؟ کیونکہ دوارکا میں میرا پرسنل انٹرسٹ اس لیے بھی ہے کہ مطلب آئی ایم اے پراؤڈ گریٹ گرینڈ سن آف اے آر خان صاحب جو اس وقت پاکستان نیوی کو کمانڈ کر رہے تھے. کس طریقے سے پاکستان نے انگیج کیا انڈین نیوی کو, اور کس طریقے سے ہم دوارکا تک گئے, وہاں پہ ان کو ہٹ کیا اور عبرتناک شکست دی بھارتی بحریہ کو؟ اس میں 2 بڑے کارڈینل پوائنٹس تھے. سب سے پہلا تو یہ تھا کہ اس میں ایلیمنٹ آف سرپرائز کو بڑا طریقے سے رکھا گیا تھا تاکہ اس پورے مشن کو بہت ہی سیکرٹ طریقے سے پلان کیا گیا اور ایگزیکیوٹ کیا گیا. وہ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ تھا. دوسرا یہ تھا کہ اس وقت پاکستان کے پاس جو پہلی غازی سمرین, اس ریجن کی پہلی سمرین تھی, وہ غازی ہمارے پاس تھی. تو اس کو بھی ان علاقوں کے سامنے ڈپلوائے کیا جیسے مومبے ہے, تاکہ اگر اس میں سے کوئی بھی ریئیکشن ہوتا ہے, کوئی شپ باہر آتا ہے تو اس کو ٹارگٹ کیا جائے. تو اس کی آپ یہ کہہ لیں کہ اس کی دہشت ہی اتنی تھی کہ جب یہ پورا آپریشن کیا گیا تو ان کا کوئی بھی شپ باہر نہیں نکلا. تو ایک قسم کا ان کا ایک سیکریسی اور سمرین کی پریزنس کی وجہ سے 65 وار میں ہم نے یہ ایک سپیریئر آپ کہہ لیں کہ ہماری پلاننگ تھی جس کی وجہ سے ہم نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے ایگزیکیوٹ کیا. اچھا سر, یہ بھی بتائیے گا, یہ جو آئی این ایس وکرانت ہے, بھارت اس کے اوپر بڑا غرور کرتا ہے, کیا آئی این ایس وکرانت پاکستان کے لیے کسی طرح کا کوئی خطرہ ہے؟ دیکھیں, ایئر کرافٹ کیریئر کی پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دفاعی لحاظ سے اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے. وہ اس لیے کہ یہ ایک عام فہم زبان میں یہ ایک رن وے ہے جو کہ سی کے اوپر موونگ ہوتا ہے, اس پہ ایئر کرافٹس رکھے جاتے ہیں تاکہ جب اپنے دور دراز علاقوں میں جا کے اپنی پاور پروجیکشن کرنی ہو تو اس میں استعمال کیا جاتا ہے. جیسے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے, اس کی پوری دنیا میں اس سے جانا پڑتا ہے تو اپنے ایئر کرافٹ کیریئر استعمال کرتا ہے. چائنا بھی اپنا بنا رہا ہے. لیکن اگر پاکستان کے حوالے سے اس کی اہمیت کو دیکھا جائے تو میرے خیال میں یہ پاکستان کے لیے تو بہت بڑا موقع ہے اگر یہ استعمال ہوتا ہے. اچھا, تو اس کے لیے اور وہ کیسے سر, وہ کیسے؟ وہ ایسے ہے کہ دیکھیں, ہم پاکستان اور انڈیا تو دونوں ہمسائے ممالک, ہم کو دور افتادہ ملک تو ہے نہیں. تو اگر آپ اتنا بڑا ایک پلیٹ فارم سی پہ پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کے ساتھ چونکہ اس کا پورا ایک دفاعی نظام ہوتا ہے تو وہ دفاعی نظام بھی اس کے ساتھ پورا نہیں ہے. لائک اس کے پاس ایئر کرافٹ کے اوپر اس کے ایئر کرافٹ کیریئر کے ساتھ ساتھ دفاعی نظام کے لیے جاسوسی طیارے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ کم از کم 8 سے 10 شپس استعمال کیے جاتے ہیں. پھر اس کے ساتھ سبمرینز کو بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ پورا ایک کیریئر بیٹل گروپ بنتا ہے, تب جا کے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ تمام جو چیزیں ویر ودول ہے ابھی انڈیا کے پاس نہیں ہے. اور اگر آپ ان پروٹیکٹڈ ایئر کرافٹ کیریئر کو پاکستان کے خلاف استعمال کریں گے تو ظاہری بات ہے ہماری سبمرینز ہیں, ہمارے ایئر کرافٹس ہیں, ہمارے شپس ہیں. کلیریفیکیشن کے لیے جو چیز جاننا چاہ رہا ہوں, آپ کا یہ مطلب ہے کہ صرف آئی این ایس وکرانت کا ہونا بھارتی بحریہ کے لیے کافی نہیں ہے, یہ جو دیگر ایلیمنٹس آپ نے بتائے ہیں یہ ہوں گے تو پھر بھارت ان کو بہتر طریقے سے یوٹیلائز کر سکتا ہے, اور ان کی ایبسنس میں وکرانت جو ہے وہ اس کو سمندر میں بھیجنا بے وقوفی ہوگی پاکستان کے خلاف. جی جی بالکل, یہ زیادہ تر پولیٹیکل بات چیت استعمال ہو رہی ہے. آپ اس کو اس طرح دیکھ لیں کہ 65 وار میں بھی انہوں نے اپنا جو ایئر کرافٹ کیریئر تھا ان کے پاس, اس کو یہ
انڈمان آئلینڈ میں لے کے گئے تھے چھپانے کے لیے. اور اس کے بعد 71 وار میں دیکھیں تو بھی اس وقت اس کو انڈمان کی طرف لے کے گئے تھے. یہ پہلی دفعہ ہے کہ یہ ان کا ایئر کرافٹ کیریئر ابھی مئی میں جو ہمارا کانفلکٹ ہوا تو یہ کاروار اور ممبئی کے درمیان اپنے علاقے میں یہ وہیں پہ رہا. تو اگر اس میں اتنی ہی پوٹینشیل یا چیزیں ہوتی تو ظاہر ہے اس کو پھر آگے لانا چاہیے تھا. تو میرے خیال میں یہ زیادہ اس کی پولیٹیکل ویلیو کو استعمال کیا جاتا ہے, جبکہ پوٹینشیل کے پوائنٹ آف ویو سے یہ زیادہ ولنریبلٹی ہے. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ سمندر میں ہم کتنی رینج پہ سمجھیں کہ اتنے فاصلے پہ اگر پاکستانی اور بھارتی شپس آ گئے ہیں یا سب میرینز آ گئی ہیں تو اب اس کا مطلب ہے کہ خطرہ ہے, جنگ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں آپ, ایک تو ہمارے اپنے اپنے علاقے ہیں جہاں پہ پاکستان کو ظاہر ہے ہمارا ایزی ہے, ہمارا اپنا علاقہ ہے, ان کا اپنا علاقہ ہے. تو جنگی اعتبار سے تو ظاہر ہے اگر جنگ ڈکلیئر ہوتی ہے تو پھر اس کیس میں ہم ان کے علاقے میں بھی جا کے اس کو ہٹ کر سکتے ہیں. اور اس حوالے سے اب تو نئی سبمرینز بھی ہمارے پاس چائنیز آ رہی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ جو میزائل ٹیسٹ ہے اس پہ بعد میں بھی بات کر سکتے ہیں. تو یہ وہ اور اس طرح کے ہمارے پاس اب اتنے وسائل آ گئے ہیں کہ اب انڈیا کے لیے ایسٹ اور ویسٹ دونوں سائڈوں پہ اپنے آپ کو سنبھالنا بہت مشکل ہوگا اگر وہ سی کی طرف سے پاکستان کا فرنٹ کھولتا ہے تو. اچھا سر, یہ میں نے کچھ ہمارے ایئر فورس کی جو ریٹائرڈ آفیسرز ہیں ان کے ساتھ جب گفتگو کی وکرانت سے متعلق تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کی فضائیہ اور پاکستان کی بحریہ نے مشترکہ طور پر ایسی حکمت عملی بنا لی ہوئی ہے کہ اگر بھارت وکرانت کو سمندر میں پاکستان کے خلاف استعمال کرتا ہے تو اس کو سمندر برد کیا جا سکتا ہے یا اس کو جو ہے وہ ناقابل استعمال بنایا جا سکتا ہے. کیا ہماری اتنی کیپیبلٹی ہے کہ مطلب اگر کوئی ضرورت پڑے تو ہم وکرانت کو جو ہے وہ ناقابل استعمال بنا سکیں یا سمندر برد کر سکیں؟ جی جی بالکل, یہ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان نیوی, پاکستان ایئر فورس یہ بہت عرصے سے اس پہ کام کر رہی تھی. اور اسی حوالے سے ہر دفعہ جو ہماری دفاعی اعتبار سے ہماری مشقیں ہوتی ہیں اس کا بہت بڑا یہ پارٹ ہوتا ہے کہ اس کو ہم نے کیسے نیوٹرلائز کرنا ہے. اور اس حوالے سے جو ہماری سسٹمز ہیں وہ بھی ڈیولپ کر لیے گئے ہیں. اس حوالے سے ہماری پورے سسٹم جو ہے وہ تیار ہے. تو اس میں تو مجھے کوئی کہنے میں آر نہیں ہے کہ انشاءاللہ اگر اس طرح کا کوئی وقت آیا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ وکرانت جو ہے یہ سمندر کی تہہ میں جائے گا. اچھا سر, مئی میں کیا بھارت نے اٹیمپٹ لی وکرانت کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی؟ کیونکہ ہم بھارتی میڈیا پر جب ہم ان کے فارمر آفیسرز کو دیکھتے تھے تو وہ بار بار اس کا ذکر کر رہے تھے کہ وکرانت جو ہے اس کو بڑا سکسیسفلی بھارت پاکستان کے خلاف استعمال کر سکتا ہے, بلکہ کئی چینلز نے تو کر دیا ہے. تو کیا ہم لوگوں نے ڈیفینیٹلی اگر وکرانت کی کوئی موومنٹ ہوگی تو وہ ہمارے پورے نوٹس میں ہوگی؟ کیوں اٹیمپٹ لی گئی تھی بھارتی نیوی کی جانب سے مئی میں وکرانت کو لے کر؟ جی نہیں, یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ انڈین میڈیا کی کریڈیبلٹی کیا ہے اور کس طرح کی وہ باتیں کرتے رہے ہیں. اور اب تو ویسٹرن میڈیا بھی ان کے جوکس بناتا ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ صرف کہنے کی حد تک انہوں نے باتیں کی, اور جہاں تک اس کے استعمال ہے ڈیفینیٹلی وہ کبھی بھی پاکستان کے خلاف اس کا استعمال نہیں کیا گیا. اچھا سر, آخر میں یہ بتائیے گا جو اسمیش پاکستان نے جو سسٹم ہے اب اینٹی شپ بیلسٹک میزائل کا پاکستان نے بڑا کامیاب تجربہ کیا ہے, یہ پاکستان کی بحریہ کی جو طاقت ہے اس میں کس طریقے سے ایک اضافہ ہے؟ پہلے تو پاکستان کے حوالے سے یہ بہت بڑی خبر ہے کہ پاکستان اس ریجن کا پہلا ملک ہے جس نے کہ شپ لانچڈ اینٹی شپ بیلسٹک میزائل ایسا استعمال ہمارے لیے تیار ہو گیا ہے جو کہ ہائپر سونک سپیڈ پہ جاتا ہے. اوکے. اور ہائپر سونک جو ہے 5 سے 8 میک کے درمیان ہے, اور اس حوالے سے یہ اس کے اندر اتنا جدید نظام لگایا گیا ہے کہ یہ اپنے جو فائنل ٹرمینل مینورز ہیں اس کے درمیان یہ کسی بھی طریقے سے اس کو نہ لاک کیا جا سکتا ہے نہ اس کو نیوٹرلائز کیا جا سکتا ہے. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نہ صرف اس شپ کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے
بلکہ یہ لینڈ پہ بھی استعمال ہو سکتا ہے، شپ ٹو لینڈ کا بھی اس کا ورژن ہے، اور دونوں میں الحمدللہ اس کی جو ایکوریسی ہے وہ بہت زیادہ ہے. الحمدللہ. اور سی کے اوپر تو آپ جو ہم نے ٹیسٹنگ ابھی کی اس کا بڑا ایک ایسا پوائنٹ جو شاید ڈبیٹ میں نہیں آیا، وہ ہے کہ یہ موونگ ٹارگٹ کے خلاف استعمال ہوا. تو اب اس کو اگر آپ اپنے ہماری جو پہلی بحث ہم نے کی کہ اگر وکرانت جو ہے وہ آتا ہے تو میرے خیال میں یہ ایک ایسا ویپن ہے جس کو ہم ایئر کرافٹ کیریئر بسٹر کے نام سے بھی کہہ سکتے ہیں، بیکاز یہ یقینی طور پہ اس کے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ ہے. بالکل ٹھیک، تھینک یو ویری مچ سر. آپ نے پروگرام کے لیے آج میرے پاس سیگمنٹ کے لیے وقت کم ہے، میں پھر انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں یہ سکریک کا جو ایشو ہے اس کو بھی ڈسکس کروں گا، اور جو بھارت کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ سندھ سے متعلق بیانات دے رہے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے غزہ کی، جہاں پر انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس سے متعلق پاکستان نے اپنی پوزیشن تو کلیئر کر دی ہے کہ پاکستان تیار ہے، لیکن جو اسرائیل کی شرائط ہیں، اسرائیل کی ٹرمز ہیں، پاکستان ان پر آنے کو تیار نہیں. تو ایسے میں پھر غزہ کا مستقبل کیا ہے؟ جو غزہ کا امن معاہدہ ہوا وہ کسی سر چڑھتا دکھائی دے رہا ہے، یعنی بریک کے بعد اس کو ڈسکس کریں گے. کہنا چاہیے گا اسٹے ود اس. جی بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ناظرین، پاکستان نے غزہ سے متعلق انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس میں جو پاکستانی دستوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اپنی پوزیشن کو کلیئر کر دیا ہے کہ پاکستان تیار ہے اپنے دستے غزہ بھیجنے کے لیے، لیکن پاکستان حماس کو کسی طریقے سے جو ہے وہ غیر مسلح کرنے کو تیار نہیں ہے. مزید اس کے ٹی او آرز کے اوپر بھی پاکستان نے اپنی پوزیشن کلیئر کی کہ ان کو سامنے رکھا جائے، اس کے مینڈیٹ کو کلیئر کیا جائے، اس کے بعد ہی آگے جو ہے وہ فیصلے کیے جا سکتے ہیں. لیکن اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ غزہ میں جنگ بندی کے بعد اسرائیل مسلسل اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے، حماس کی جانب سے صبر کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، لیکن somehow اسرائیل انسٹیگیٹ کر رہا ہے حماس کو کہ وہ جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کرے اور اس کے بعد پھر نئے سرے سے وہاں پر ایک جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو. تو کیا ایسے میں جو حالیہ چند ماہ میں فلسطین میں امن کو لے کر جو ایفرٹس ہوئیں، جو ایکسرسائز ہوئی، وہ بالکل بیکار تھیں یا ان کے کوئی پازیٹیو ریزلٹس آنے کا ابھی بھی کوئی امکان ہے؟ پروگرام کے حصے میں اس پر گفتگو کریں گے، اور اس کے لیے مجھے ویڈیو لنک پہ جوائن کیا ہے منصور جعفر صاحب نے، ماہر ہیں امور مشرق وسطیٰ کے. سر تھینک یو ویری مچ، اپنی پروگرام کے لیے وقت نکالا. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ہم لوگوں نے بڑی یہاں پر اب انٹرنیشنلی خیر اس چیز کو بڑا اپریشیٹ کیا گیا کہ ایک امن معاہدہ ہوا ہے، اسرائیل اب وہاں پر مظالم نہیں ڈھا سکے گا. بنیادی طور پر پاکستان کا بھی مقصد یہ تھا کہ یہ معاہدہ ہو اور جو فوری طور پر مظالم ہے اسرائیلی وہ ڈھانا بند کر دے اسرائیل. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سلسلہ اس میں کمی ضرور آئی ان حملوں میں، لیکن وہ مکمل طور پر ختم نہیں ہو پا رہا. یقیناً جو امیدیں وابستہ کی جا رہی تھیں اس غزہ امن معاہدے کے حوالے سے، وہ اس وقت جو گراؤنڈ میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں انہیں دیکھتے ہوئے تو تھوڑی سی مایوسی کی طرف زیادہ میلان ہے. خاص طور پہ جن ملکوں نے، میں تو کہوں گا کہ بغیر سوچے سمجھے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو نیو یارک میں ان سے ملاقات کی اور اس کے بعد اس معاہدے کے حوالے سے اپنا پورا سیاسی اور سفارتی وزن ان کے پلڑے میں ڈال دیا، یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ اس جنگ کو پچھلے 2.5 سال تک طول دینے میں امریکہ اور اسرائیل جو ہے جس طریقے سے آپس میں تال میل کرتے رہے ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں تھا. اور یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ روز اول سے یہ بات کی جا رہی تھی کہ امریکہ اور اسرائیل دونوں کے پاس پوسٹ وار جو سینیریو ہے اس کا کوئی پلان موجود نہیں ہے. جو ڈے آفٹر دا وار ہے اس کے حوالے سے ٹوٹلی بلینک تھا اسرائیل بھی، اور امریکہ تو ظاہر ہے اسرائیل کی ہی شہ پر یہ ساری ایکٹیویٹیز کر رہا تھا. تو آپ نے دیکھا کہ اس وقت جو وہاں پہ جو داخلی خلفشار ہے، خاص طور پہ وہ جتنے بڑے پیمانے پہ سر چڑھ کے بول رہا ہے کہ نیتن یاہو جو ہے وہ اس وقت مافیت تلافیوں پر اور خاص طور پہ اپنے جو کرپشن کے مقدمات میں مواخذہ ہے اس پر اس قدر پریشان ہے کہ انہوں نے پبلکلی معافی کے لیے خط بھی لکھ دیا ہے، اور اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب خود کنیسٹ میں کھڑے ہو کر ان کے لیے ایک بیل آؤٹ پیکج جو ہے وہ اسرائیلی صدر سے طلب کرتے رہے ہیں. تو یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ اس وقت جو غزہ جنگ کا جو پوسٹ وار پلان ہے وہ نہ ہونے کی وجہ سے
جو داخلی طور پہ اس وقت سیاسی منظرنامہ ہے وہ انتہائی خلفشار کا شکار ہونے جا رہا ہے. اور اسی وجہ سے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس وقت اسرائیل اپنی اس خجالت کو مٹانے کے لیے خاص طور پہ جو رفح کی سائڈ پر جو لوگ زیر زمین سرنگوں میں پھنس گئے تھے ان کو بجائے ایک سیف پیسج دینے کے لیے جو غزہ معاہدے کے حوالے سے بھی طے تھا اور اس پہ بڑی عالمی برادری نے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ انہیں نکلنے دیا جائے, لیکن اسرائیل نے آج بڑے فخریہ انداز میں اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وہ 40 مجاہدین جو ہیں جی انہیں ان زیر زمین سرنگوں کے اندر جو ہے وہ بلک بلک کر جو ہے بھوک پیاس کے نتیجے میں جو ہے اس دنیا سے رخصت کر دیا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ اس نوعیت کے اقدامات کر کے, جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں ذکر کیا کہ اس حماس کو انسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے, اس کو اس بات پہ اکسایا جا رہا ہے کہ وہ کسی طریقے سے اس کا ایک بیکلیش ظاہر کرے اور ایک رد عمل ظاہر کرے. لیکن حماس جو ہے کیونکہ اس کے ایجنڈے میں اسرائیل کے ساتھ مخاصمت تو یقیناً موجود ہے بلکہ ایک معاندانہ سطح پر موجود ہے, لیکن اس وقت جس طریقے سے انہوں نے اس پورے جو میں سمجھتا ہوں غزہ امن معاہدے کے دوران جو ریلیٹیولی لل دیکھنے کو ملتا ہے اس کو جس طریقے سے انہوں نے یوٹیلائز کیا ہے اپنے آپ کو ری آرگنائز کرنے کے لیے, ری گروپ کرنے کے لیے. اور ابھی آج ہی ان کا یہ سٹیٹمنٹ دیکھنے میں آیا ہے کہ انہوں نے جو غزہ کے اندر ان کا جو سول ایڈمنسٹریشن کا نیٹ ورک تھا اس میں تمام کے تمام جو مختلف ان کے ڈپارٹمنٹ سے جو ان کے شعبہ جات تھے وہ تمام کے تمام اس کے انچارج, نگران اور ان کا جو پیرا فری ہے وہ انہوں نے اس وقت ایکٹیویٹ کر رکھا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں ایک بڑا سہانے روح ہے کہ جس تنظیم کو دنیا سے ختم کرنے کے لیے ان کی قیادت کو ملیہ میٹ کیا گیا, ان کے کارکنوں کو, ان کے جنگجوؤں کو جو ہے شہید کیا گیا, آج پھر وہ غزہ کی سرزمین پر اسی طریقے سے اسی تمطراق کے ساتھ جو ہے وہ موجود دکھائی اچھا دیتے سر, آپ ہیں. نے آغاز اور میں یہ میں بات سمجھتا کی, ہوں آپ نے سر آغاز میں بات کی کہ جو ممالک جنہوں نے امریکی صدر سے ملاقات کی اور اپنا جو ہے وہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ہر چیز امریکی صدر کے پلڑے میں ڈال دی, یقینی طور پر کوئی تو کمٹمنٹ ہوگی اس میں, ایسی کوئی پازیٹیو چیز تو ہوگی جو ان ممالک کو دکھائی دی ہوگی, مطلب بلائنڈلی تو نہیں انہوں نے کچھ کیا ہوگا. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جنگ کے بعد کا کوئی پلان ہی امریکہ اور اسرائیل کے پاس نہیں تھا, تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری جو ایکسرسائز گزشتہ چند ماہ میں ہوئی ہے فلسطین سے متعلق, اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے پھر. بالکل ایسے ہی ہے جی. جہاں تک آپ نے ذکر کیا کہ ان اسلامی دنیا کے اور عرب دنیا کے قائدین کو یقیناً کچھ نہ کچھ دکھایا گیا ہوگا, تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جو ڈرافٹ انہیں وہاں پہ دکھایا گیا تھا اس ڈرافٹ کے حوالے سے فوری طور پہ پاکستان اور سعودی عرب نے تو اپنا جو رد عمل ہے وہ تو اگلے ہی دن ظاہر کر دیا تھا یہ وہ ڈرافٹ نہیں ہے جو ہمیں دکھایا گیا تھا. اور اس سے الرغم جو ہے وہ ایک چیز جو ہے اس وقت وہ میڈیا میں فلوٹ کی جا رہی ہے, اور جس کے تحت یقیناً سعودی عرب سمیت پاکستان دیگر ملکوں نے, انڈونیشیا, تمام نے جو ہے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا. اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس پورے ڈرافٹ کو ایک بار دوبارہ سے ریڈو کیا گیا کیونکہ اس بات کا خدشہ تھا کہ شاید وہ چیز بیک فائر کر جائے, لیکن اسے پھر جس انداز سے مینگنیاں ڈال کے میں کہوں گا کہ اس کو تھوڑا سا امینڈ کرنے کی کوشش کی گئی. آج بھی اس وقت جو آپ کو کمی بیشی دکھائی دے رہی ہے اور اسی کے نتیجے میں جو ایک وائلیشن دکھائی دے رہی ہے اس غزہ معاہدے کی, وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ اس کا جو بنیادی جو پرپس تھا وہی کلیئرٹی کے ساتھ بیان نہیں کیا گیا. اور اب آپ دیکھیں کہ اور سر اس کی وجہ کیا ہے بچے سر, اس آواز اس کی وجہ کیا ہے سر, کیا یہ چیزیں مطلب یہ سارا سلسلہ تو جو ہے وہ تقریباً 2 سال تک جاری رہا, لیکن یہ جو جنگ بندی کی ایفرٹس تھی ہم نے دیکھا کہ سڈنلی بڑا کوئکلی یہ سب کچھ ہوا. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان نے بھی کہا کہ جب تک انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس سے متعلق TOR طے نہیں ہو جاتے, اس کا مینڈیٹ ڈیفائن نہیں کیا جاتا, تب تک پاکستان اپنی پوزیشن کو کلیئر نہیں کرے گا, گو کہ پاکستان تیار ہے اپنے دستے فلسطین بھیجنے کے لیے. تو اگر TOR طے نہیں تھے, مطلب یہ تو بڑی بنیادی چیز تھی نا. اب تو یہ بھی ڈسکس ہو رہا ہے کہ نیتن یاہو کی بنیادی شرط ہی یہ تھی کہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ہوگی وہ اسی صورت میں قبول ہوگی اگر وہ حماس کو جب ڈسارم کرے گی. اگر وہ انہوں نے نہیں کرنا تو پھر جو ہے یہ چیزیں کیوں اتنا کوئکلی انہوں نے طے کر لی؟ دیکھیں جہاں تک تو TOR کا تعلق ہے, آپ کے علم میں ہے کہ جو TOR جو نیتن یاہو صاحب نے طے کیے تھے وہ تو TOR جو ہے اس وقت یعنی اس وقت جتنے بھی اس معاہدے کے حوالے سے اپنا جو آپ کہہ لیجیے اتفاق رائے ظاہر کرنے والے ممالک ہیں ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے. اور ماضی میں جو جس طریقے سے TOR ڈکٹیٹ کرنے کی اسرائیل نے کوشش کی کہ وہ کبھی تو UAE کی فورسز کو وہاں ویلکم کر رہا تھا,
اور ساتھ ترکیہ کی فورسز کو وہ ریجیکٹ کر رہے تھے. پھر اسی طریقے سے پاکستان کے حوالے سے یقیناً ایک اصولی موقف موجود تھا کہ پاکستان اس پورے پروسیس میں شریک ہوگا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ماضی میں بھی بہت سارے تجزیہ کیا جاتا رہا اس بارے میں کہ یہ بہت سینسیٹیو ایشو ہے, بالخصوص اگر اس کا مینڈیٹ اور اس کا پرویو اس دائرے کے اندر داخل ہونا ہے کہ جس کے تحت وہاں پہ جو ڈی ریڈیکلائزیشن کا جو پروسیس ہے, ڈی ملٹرائزیشن کا پروسیس ہے, اسے انیشیٹ کیا جانا ہے. یقیناً وہ اس پروسیس کا جو ہدف ہے, جو بنیادی ٹارگٹ ہے, وہ فلسطینی مزاحمتی تنظیمیں بشمول حماس, اسلامی جہاد اور دیگر وہاں پہ جو مزاحمتی گروپ ہے وہی تھے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے جس طریقے سے ماضی میں اس طرح کی ڈپلومیسی میں بہت ہی کیئرفلی کام کیا ہے, چاہے وہ یمن کے تنازع میں اپنے آپ کو بچا کے رکھنے کی بات ہو, اسی طریقے سے ایران عراق جنگ کے موقع پہ بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا ڈسٹنس کرنے کا جو معاملہ تھا, تو یہ اسی میں سمجھتا ہوں ایک جو زیرک ڈپلومیسی ہے اسی کا ایک اس وقت ہمیں ایک پرتاؤ دکھائی دے رہا ہے. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں پاکستان کی موجودہ حکومت کو جتنی بھی زیادہ شاباش دی جا سکے اور خراج تحسین پیش کیا جائے وہ کم ہے. پھر آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جس وقت یہ پیس ڈیل سائن ہوئی اس وقت پاکستان کو بھی کہا گیا کہ وہ بھی اس میں سگنیٹری ہو, تو پاکستان نے اس کو سائن نہ کر کے بھی عقل مندی کا مظاہرہ کیا. یقیناً اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ تھی کہ پاکستان کس کیپیسٹی میں اسے سائن کرتا ہے. دیکھیے یہاں پہ جن ملکوں کا سٹیکس موجود ہیں, خاص طور پہ ترکیہ کا, یو اے ای کا, اور ان کے پاس ایسے لیوریج بھی موجود ہیں کہ جن کو وہ استعمال کر کے اس معاہدے کے حوالے سے کچھ ڈکٹیشن جو ہے وہ دے سکتا ہے یا اپنی بات منوا سکتا ہے. پاکستان تو ایک ریسیونگ اینڈ پہ رہا ہے اور پاکستان یقیناً ایسی پوزیشن میں نہیں تھا, اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنے دستخط ثبت کر کے خام خواہ کا وہ جو ایک سگنیٹریز کی لسٹ جو ہے وہ بڑھانے سے نہ صرف گریز کیا بلکہ آپ کے ہی بقول ایک بڑا بر وقت اور مناسب فیصلہ کیا. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو اس پورے قضیے کا جو میں سمجھتا ہوں جو آپ کو کلائمیکس دکھائی دے گا وہ اس وقت غزہ کی جنگ کے میدان کے اندر نہیں ہوگا, بلکہ وہ اس وقت اسرائیل کا جو سیاسی میدان سجنے جا رہا ہے. اور خاص طور پہ جس طریقے سے اس وقت نیتن یاہو کو خود ایک مواخذے کی صورت کا سامنا ہے, وہ بہت ہی کرٹیکل پوزیشن ہے, کیونکہ ہمارے ہاں یہ چیزیں لوکل میڈیا میں اس انداز سے رپورٹ نہیں ہو پاتی, بالخصوص اس پورے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. تو اس وقت جو سب سے بڑا قضیہ ہے میں سمجھتا ہوں وہ اس ایون جو غزہ امن معاہدے سے بھی بڑا قضیہ ہے, وہ اس وقت جو تل ابیب کی کابلان سٹریٹس کے اندر ہونے والے جو نیتن یاہو کے خلاف مظاہرے, اور خاص طور پہ اس وقت اگر آپ اسرائیلی میڈیا کو سکین کر رہے ہوں تو جس انداز سے وہاں پہ بڑے بڑے سرویز جو ہیں اور اس میں بہت ہی بڑی یعنی آپ مارجن کے ساتھ کہیں گے کہ اس وقت اسرائیلی جو پبلک اوپینین ہے وہ ڈیوائیڈڈ دکھائی دیتی ہے, اور اس میں نیتن یاہو کے خلاف ایک اسٹرکٹ لیگل ایکشن جو ہے وہ ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے. اور نیتن یاہو تو اس حد تک ایسی خبریں بھی لگوا رہے ہیں کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہیں لیکن انہیں عدالت سے سزا نہ دی جائے. تو ایسی صورتحال اس وقت اسرائیل کے اندر موجود ہے. ریزنز کیا ہیں؟ مطلب نیتن یاہو جو کبھی اسرائیل میں ایک بڑا پاپولر پولیٹیکل فیگر تھا, آج اس نہج تک چیزیں کیوں پہنچی؟ کیونکہ ہم یہ جو فلسطین کے ساتھ جو اسرائیل کا معاملہ رہا اس میں بھی ملٹیپل ٹائمز ملٹیپل لوگوں نے کہا کہ نیتن یاہو کی سیاسی بقا اسی میں ہے کہ یہ جنگ طویل جنگ ہو, جب جنگ کا خاتمہ ہوا اس کا سیاسی سفر بھی ختم ہو جائے گا. جی کوئی شک نہیں, اس وقت جو موجودہ صورتحال ہمارے سامنے ہے یہ اسی کا مطلب ایک لحاظ سے اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ اس وقت اگر یہ جنگ ختم ہوگی, یقیناً اس وقت جنگ میں ایک جو ہمیں ایک ٹھہراؤ دکھائی دیتا ہے اس بڑے پیمانے پہ کیجویلٹیز نہیں ہو رہی ہیں اور اسرائیل ایک لحاظ سے بیک فٹ پہ دکھائی دیتا ہے, تو اس کا جو ڈائریکٹ امپیکٹ ہے, جو ڈائریکٹ فال آؤٹ ہے, وہ آپ کو اسرائیل کے پولیٹیکل ارینا میں دیکھنے میں آ رہا ہے. اور خاص طور پہ جن مقدمات میں نیتن یاہو ماخوذ ہیں وہ ایسے اوپن اینڈ شٹ کیس ہیں کہ آج اگر کیونکہ نیتن یاہو ہر پیشی پر ایک ایسا بہانہ تراشتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں وہ عدالت سے کوئی نہ کوئی ریلیف یا کوئی نہ کوئی اگلی لمبی پیشی لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. لیکن اس وقت عدالت جو ہے وہ اس موڈ میں دکھائی نہیں دیتی کہ انہیں لمبی لمبی پیشیاں دی جائیں, کیونکہ وہ جنگ کا جو ایک انہوں نے ایک ہیولا کھڑا کر رکھا تھا اور اس کے جو بادل تھے وہ آسمان سے باتیں کر رہے تھے. اب اس میں جو ایک ٹھہراؤ کی کیفیت ہے وہ میں سمجھتا ہوں اس وقت عدلیہ کا جو وہ پورا ایجنڈا ہے یا جو ان کا ایک جو اس وقت اب جو ان کی جو قانونی پیش رفت ہے, جو موڈ ہے,
وہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کسی نہ کسی طریقے سے منطقی انجام کو پہنچنے والا ہے. اور اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جنگ جو 2.5 سال لڑی گئی ہے بغیر کسی ہوم ورک کے, بغیر کسی پوسٹ وار اسٹریٹجی کے, یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کی فوج کے اندر بھی اس پورے قضیے پر اختلافات تھے, اور اسرائیل کی سیاسی جو جماعتیں ہیں ان کے اندر بھی اس قضیے پر صرف اور صرف 2 انتہا پسند وزراء جو ہے سموترچ اور ایتمار بن گویر, وہ اس وقت ایک پورے جنگ کے تبل جو ہے وہ بجا رہے تھے, کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ شاید وہ ویسٹ بینک جو ہے اسے جس انداز سے انہوں نے تاراج کیا ہے آج اسی حلے میں, غزہ کی جنگ کے حلے میں, وہ شاید اسے انیکس کرنے میں کامیاب ہو جائے اسرائیل کی ریاست کے اندر, اور اس کے بعد تو یقیناً اس پورے قضیہ فلسطین کا جو ہے وہ پورا چیپٹر ہی کلوز ہو جائے گا کہ غزہ پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے اور ویسٹ بینک کو, بیت المقدس کو وہ آلریڈی انیکس کرنے جا رہے ہیں. تو یہ وہ ایک جسے کہنا چاہیے ایک عظیم تر اسرائیل یا گریٹر اسرائیل یا گریٹر مڈل ایسٹ کا جو پلان تھا اس کی جو انہوں نے ایک بیس کیمپ تو اس انداز سے بنا لینا تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو فلسطینیوں کی قربانیاں ہیں ان کو, ان کا جو رنگ لانا ہے وہ اس حوالے سے بھی بڑا ہمیں خوشائند دکھائی دیتا ہے کہ سعودی عرب جیسا ملک جو ہے انہوں نے جس طریقے سے مختلف آج کل جو میڈیا آؤٹ لیٹس میں خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے جو ابراہیم اکارڈ کا جو چیپٹر ہے اسے تو ایک لحاظ سے اسرائیلی منشا اور خواہشات کے مطابق قبول کرنے سے ٹوٹلی انکار کر دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس وقت یہ پورا جو قضیہ ہے وہ یہ, اور اس وقت جو حماس ریسنٹلی مذاکرات کے اندر تھی, خاص طور پہ اس وقت تو ان کے ویٹاکوف جو ہے وہ براہ راست حماس کی لیڈرشپ کے ساتھ مذاکرات میں انگیج تھے, لیکن دوبارہ سے اسرائیلیوں نے اس میں اپنا خباثت کا مظاہرہ کر کے ان کو ناکامی سے دوچار کیا. یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو حماس کی قیادت ہے وہ دوبارہ اپنے جو بیس کیمپ کا قطر جو ہے وہاں واپس آ گئی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سینیریو اسرائیل کے اندر ہے, اگر تو یہی پیس اور یہ موڈ برقرار رکھا اسرائیلی عوام نے, تو وہ دن دور نہیں ہے کہ جب اسرائیل کو اور اسرائیلی وزیر اعظم کو اور ان کی انتہا پسند کابینہ ہے انہیں اپنے منطقی انجام سے دوچار ہونا پڑے گا, بالکل اور ٹھیک. ان کا سیاسی مستقبل اپنی جگہ تباہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جس بڑے پیمانے پہ وہ اپنے خلاف لٹیگیشن اور اپنے آپ کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھ رہے ہیں وہ ایک دنیا میں سمجھتا ہوں ایک نئی مثال ہوگی. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ سر, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, گفتگو کی تفصیلیں آپ نے سنی. آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. تب تک کے لیے حیدر حیات خان اور انسائٹ کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.